بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد۔ ہر سال رمضان کا مہینہ آتا ہے اور ہم لوگ رمضان کو گزارتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کوئی بھی کام جب تک مرتب اور منظم نہیں رہے گا اور جب تک ہم لوگ کسی بھی چیز کی پلاننگ نہیں کریں گے تو وہ کام مکمل طور پر انجام نہیں پاتا۔ اور رمضان تو بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس وجہ سے ہم لوگوں کو رمضان کو بھی مرتب اور منظم انداز میں گزارنا چاہیے، کیونکہ جو کسی بھی کام کو منظم کرتا ہے، مرتب کرتا ہے، تو اس کا آدھا کام اسی وقت پائے تکمیل کو پہنچتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم لوگوں کو اپنا ہدف مقرر کرنا چاہیے، مقصد مقرر کرنا چاہیے کہ ہم لوگ اس رمضان کو زیادہ سے زیادہ کارآمد بنائیں، اور اسی کے مطابق ہم لوگوں کو پلاننگ کرنی چاہیے کہ ہم اس رمضان میں کیا کیا کام کریں گے، اس رمضان میں ہم کو کون سے نیک اعمال کتنی مقدار میں اور کتنی تعداد میں انجام دینا ہے۔ مثال کے طور پر ہم لوگ مقصد طے کریں کہ اس رمضان میں 3 مرتبہ قرآن شریف ختم کریں گے، تو اس کے لیے آسان طریقہ ہم لوگ یہ اپنا سکتے ہیں کہ فجر سے پہلے ہم لوگ 10 منٹ 15 منٹ پہلے نماز کو پہنچے۔ اسی طرح ہم ظہر کی نماز سے پہلے، ہر نماز سے پہلے 10 منٹ 15 منٹ پہلے پہنچنے کی کوشش کریں، اور ہم طے کریں کہ ایک نماز سے پہلے 4 صفحات تلاوت کریں گے، 5 صفحات تلاوت کریں گے، 10 صفحات تلاوت کریں گے، اور نماز کے بعد بھی اسی طرح 4 صفحات 6 صفحات یا 10 صفحات طے کریں گے۔ اگر 4 صفحات ہم لوگ طے کرتے ہیں تو 3 مرتبہ قرآن شریف آسانی سے ختم ہو جاتا ہے۔ اگر 10 صفحات طے کرتے ہیں تو تقریباً 6 یا 7 مرتبہ پائے تکمیل کو پہنچتا ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید امت کو دی ہے تاکہ اس کو سمجھے اور اس کے احکام پر عمل پیرا ہو، اور اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہے وہ ہر مسلمان سمجھے۔ اس لیے ہم اس سال طے کریں کہ کم از کم 3 پارہ ترجمہ قرآن کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس کو تقسیم کریں کہ دن میں کتنے صفحات کو پڑھنا ہے۔ 3 پارے کا مطلب ہوتا ہے 60 صفحات ہوتے ہیں، اور 30 روتے ہوتے ہیں، تو 2 صفحے پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو 2 صفحے طے کریں کہ ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اسی طرح جن لوگوں کا قرآن صحیح نہیں ہے وہ اس رمضان میں طے کریں کہ مجھے اپنے قرآن کی تصحیح کرنی ہے، اور یہ بھی بہت آسان ہے۔ چند صفحات کی تصحیح کی جائے یا 1 پارے کی تصحیح کی جائے تو پورا قرآن پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں سخاوت بہت زیادہ کرتے تھے، ویسے بھی سخی تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں اللہ کے رسول کی سخاوت تیز ہواؤں سے زیادہ بڑھتی تھی۔ تو یہ چند اعمال ہیں جن کو ہم پہلے سے طے کر کے آگے بڑھیں، اور دوسرا کام یہ کریں کہ قرآن سنے بھی دوسرے کا اور دوسروں کو سنائے بھی، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے تھے۔ یہ چند باتیں ہیں، ان کو ہم پہلے سے طے کر کے رمضان گزاریں گے، انشاءاللہ اس رمضان کا بڑا فائدہ ہوگا۔ ہم کو پہلے سے طے کرنا ہے کہ ہمیں کیا کیا کام کرنے ہیں اور کس طرح کرنے ہیں، کن اوقات میں کرنے ہیں۔ اپنے پورے دن کی مکمل ترتیب بنا کر اگر ہم لوگ عبادات کو انجام دیں گے تو یہ رمضان انشاءاللہ ہمارے دوسرے رمضانوں کے مقابلے میں بہتر انداز میں گزرے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ چند باتیں آپ لوگوں کے لیے مفید ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کو دوسرے رمضانوں کے مقابلے میں زیادہ کارآمد بنائے، اور ہمارے جو آنے والے رمضان ہیں ہر رمضان پچھلے رمضان کے مقابلے میں زیادہ اعمال والے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔